اولاد کا حق ہے کہ والدین ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو صحیح راستے پر لگائیں، ان کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، انہیں گناہات کا تعارف کرا کر گناہات سے بچنے کا کہے، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، انہیں اچھے اخلاق کی تربیت دے۔ یہ اولاد کا بنیادی حق ہے والدین پر۔ صرف اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے پیٹ کی فکر کی جائے اور اس کے لباس کی فکر کی جائے، لیکن اس کی آخرت کو چھوڑ دیا جائے، اسے نظر انداز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اولاد کا یہ حق ہے کہ جب تک ممکن ہے والد اس کی پیٹ کی فکر کرے، اس کے لباس کی فکر کرے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کرے۔ اس کے لیے نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی، کہ پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی مریم کی والدہ انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے آپ کے راہ میں وقف کر دوں گی، اسے اللہ کے راہ میں آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، مجھ سے قبول کرنا، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اور جب انہوں نے اسے جنا تو وہ ایک بیٹی تھی اور کہنے لگی انی وضعتها انثى، کہ اللہ میں نے تو ایک بیٹی کو جنا ہے، وانی سمیتها مریم، نام اس کا میں نے مریم رکھ دیا ہے، وانی اعیذها بک، میں اسے اور وذریتها اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ اس کی نیت دیکھیں کہ بچی پیٹ میں ہے، ابھی تک اسے جنا نہیں، ابھی تک وہ دنیا میں آئی نہیں تھی، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن نیت کیا کی کہ محررن، کہ میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گی، اے اللہ تو اسے قبول کر۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، اور اللہ رب العالمین نے بہتر انداز میں اس کو قبول کیا اور اس کا انداز کچھ اور تھا، اور اس کا انداز یہ تھا کہ اللہ نے اس کو ایسے قبول کیا اپنی راہ میں کہ اس کی کفالت کے لیے لوگ جھگڑ رہے تھے، ایک تنازع کھڑا ہو گیا، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ بچی، یہ مریم، یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے، یہ عبادت کے لیے مخصوص ہے، اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ اللہ کی راہ میں وقف کر دی گئی ہے تو اس کی کفالت بھی مجھے کرنی چاہیے۔ ایک بڑا تنازع کھڑا ہوا اور وہ تنازع مختلف نوعیت اختیار کر گیا۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمندر میں ہم سارے اپنے کلمے پھینک دیتے، جس کا کلم آگے جائے گا قرآن دازی وہ جیت جائے گا، اور جو قرآن دازی جیتے گا تو قرآن دازی کی صورت میں مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ دار بھی وہی
لیے جسے اس کی والدہ نے اس وقت جب وہ ماں کے پیٹ میں تھی پیدا بھی نہیں ہوئی، اس کی والدہ نے اس کو جہاں بھی نہیں تھا، اسے اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کی نیت کر لی تھی، اسے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی نیت کی تھی، اپنے ارادے کو ظاہر کر دیا۔ وقف والا زکریا، زکریا علیہ السلام قرآن نازل ان کا نام ہے اور ان کے حصے میں چلی گئی۔ اب وہ ان کی کفالت کر رہا ہے کون؟ زکریا علیہ السلام، ان کی کفالت کرنے والا۔ اب قرآن کریم کی ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں وقف ہو، طلبا ہو، طالبات ہو، لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف ہو، جو دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہو، جنہوں نے اسی راستے کا انتخاب کیا ہو، ان کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کی کفالت کو اور ان کی ذمہ داری کو، ان کی اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہ کوئی معاملہ نہیں بلکہ یہ وہ ہے جنہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیا گیا، ان کو عبادت کرنی ہے، اسے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ان کی کفالت کے لیے لوگ جھگڑ رہے تھے، لوگ آپس میں لوگوں کا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ کی اچھی نیت کی وجہ سے صرف اس کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کی اولاد کا بھی انتخاب کر دیا۔ جناب مریم علیہ السلام بیٹا جلدی ہے، بغیر باپ کے یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رسول بنا کے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ وہ ماں کے گود میں بچپن میں کلام کر رہا ہے، اپنے ماں کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یا ہوتا ہارون ما کان ابوکی ولا سوء وما کانت امکی بغیہ، کیا کر کے آئی مریم؟ نہ تمہارا ابا کوئی برا انسان تھا، تم تو اچھے لوگ ہو، تمہارے والد کوئی برا شخص نہیں تھا، یہ کیا کر کے آئی ہے آپ؟ یہ آپ بچہ لے کر آئیے، اپنی ماں کی صفائی میں بولنے والا بچہ، اپنا تعارف کرانے والا بچہ، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے اور وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ میں عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اب اندازہ لگائیے، ماں نے دعا کی مریم کے لیے، ماں نے مریم اور مستقبل میں اس کی اولاد کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دی، شیطان اور دور سے بچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیٹی کو مریم کو بھی قبول کیا اور مریم سے ہونے والا جو بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی اپنے رستے میں سے قبول کیا اور بلکہ اس کو ایک مشن دے کر بھیجا، اس کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو محترم بھائی، نیت اچھی ہو، ہم نیت تو یہ کرتے ہیں کہ بیٹا ہوگا پروفیسر ہوگا، بیٹا ہوگا اس کو ڈاکٹر بنا دیں گے، بیٹا ہوگا اس کو انجینئر بنا دیں گے، بیٹی ہوگی تو اس کو ہم BS کروا دیں گے، اس کو LSC کروا دیں گے، اس کو ڈاکٹر بنا دیں گے، وہ لوگوں کی خدمت کیا کرے گی، بیٹا ہوگا وہ ڈاکٹر بنے میں لوگوں کی خدمت کیا کرے گا۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم رو رہے ہیں، آج ہم سب پکڑ رہے ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے بچے دین سے دور ہیں، ہمارے بچوں کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارے بچے دین سے متنفر ہیں، دین جانوں سے متنفر ہیں، مسجد جاتے نہیں ہیں، عید میں بھی بڑی مشکل سے عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، پڑھ لی تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی نہیں پڑھتے، پورا سال بے نماز رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس میں بنیادی غلطی ہماری اپنی بھی ہے کہ ہم نے نیت کی اس وقت
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بشارت دی، جب ہمیں یہ خبر ہوئی، جب ہمیں یہ پتہ ہوا، جب ہمارے علم میں یہ بات ہوئی کہ اللہ ہمیں اولاد سے نوازنے والا ہے، کیا ہم نے نیت کی کہ اللہ اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گا؟ کیا ماں نے یہ نیت کی کہ اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی؟ کوئی ایسی نیت نہیں، مختلف پلان پر ہے۔ باپ سوچتا ہے کہ یہ بیٹا جوان ہو کر یہ میری جو ہے کمر کو مضبوط کرے گا، اور ماں سوچتی ہے کہ یہ بیٹی بڑی ہو کر یہ میرے کام کاج کرے گی، میرے کام کو، گھر کے جو کام ہے جو جن سے میں پریشان ہوتی ہوں ان میں یہ میرا معاون بنے گی۔ تو ہر ایک نے اپنا سوچا، اور ہر ایک نے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر دعا کی، ہر ایک نے اپنے غرض کو سامنے رکھا، اپنے غرض کو مد نظر رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسے وقف کرنے کی نیت نہیں کی۔ یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ بیٹا ہوگا اسے مجاہد بنائیں گے، اسے حافظ بنائیں گے، اسے عالم بنائیں گے، اللہ کی راہ میں وقف ہوگا۔ بیٹی ہوگی یہ عالمہ ہوگی، یہ فاضلہ ہوگی، یہ کہیں خواتین کی تربیت کرنے والی ہوگی، یہ کہیں خواتین کے مسائل حل کرنے والی ہوگی، یہ اللہ کی راہ میں وقف ہوگی، یہ تمام معاشرے کی خواتین کو دین کی طرف مدعو کرنے والی ہوگی، یہ کبھی نہیں سوچا۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور آج ہم رو رہے ہیں، آج ہم پریشان ہیں، آج ہم اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ہمارے اولاد کس طرف جا رہے ہیں۔ باپ اپنے آپ کو مواحد کہتا ہے، ماں اپنے آپ کو مواحد کہتی ہے، لیکن اولادوں کی حالت کیا ہے؟ آپ اولادوں کے ذرا لہن سیر کو دیکھیں، صرف ایک ملاقات کریں، آپ کو اس کے لباس سے، اس کے بات کرنے کے اسٹائل سے، اور اس کے جو اس نے چیزیں جو پہن رکھی ہے آپ کے اندر کھڑے اور گلے کے اندر پتہ نہیں کیا، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس معاشرے کے بدماش لوگوں کی تشبیہ اختیار کر کر ان کی طرح بننا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اچھے اچھے لوگ ہیں، جو بہت ہی زیادہ اس وقت جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، لیکن وہ پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے بڑھاپے کے اندر کوئی رستہ نہیں دیکھا، ہم نے کہا چلو پھر دین کے ساتھ ہی اپنا جو ہے ہم واسطہ چھوڑ لیں، دین کے ساتھ ہی اپنا ربط مضبوط کر لیں، کیونکہ جوانی جیسے گزر گئی تو وہ گزر گئی، لیکن اولاد جنہوں نے ہماری جوانی دیکھی تھی، اب ان کی جوانی، اب وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر گزارے جس طرح ہم گزار کر آئے۔ نہیں محترم بھائیوں، اولاد کس طرف جا رہے ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی جو ہے ہمیں جو ہے نا